ایک طالب علم کو میں نے دیکھا بیٹھا ہوا تھا یہاں 6-7 سال رہا، بڑا پرشکوہ شکل میں بیٹھا. میں نے کہا خیریت؟ ناراضی جائے. میں نے کہا بچو تم نے یہاں کا سبق کب بھی نہیں سمجھا ہے، تم ایک بار پھر آؤ گے اور یہاں سر رکھو گے. اللہ کا فضل ہے وہ آیا اور پوری رات یہاں سر رکھ کے کھڑا رہا. فجر کے بعد میں نے اس کو معاف کیا اور 1-2 سطریں لکھی اور آج تک عیش کر رہا ہے الحمدللہ. میں نے کہا یہ صرف اللہ نے تمہیں یہاں بھیجنا تھا. آپ اگر جو ہے نا بڑے سے بڑے مقام پر بھی پہنچے اپنے اساتذہ اور مشائخ کا پورا خیال رکھے. اساتذہ اور مشائخ صرف ہم نہیں بلکہ جنہوں نے آپ کو قاعدہ پڑھایا بغدادی نورانی وہ بھی احترام کا لائق ہے. جس نے آپ کو اسکول میں ABCD پڑھائی ہے، جس نے آپ کو کوئی سبق پڑھایا تعلیم الاسلام و سیرت الرسول کا، وہ سارے اساتذہ ہے. عقل کی نگاہ میں جو ابتدا پڑھایا وہ زیادہ اہم ہوتا ہے کیونکہ وہی تو اس قابل بناتا ہے کہ آگے بڑھے. اللہ اکبر. وہ مشہور ہے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مورخین نے لکھا ہے حضرت کے حالات میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نسخے لکھ رہے تھے. یہ ایک نسخہ لکھا کہ لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے اس کی آواز بھراتی ہے، ناک کا سرا موٹا ہو جاتا ہے، گلے کا یہ گلگوڑ جو ہے یہ چوڑا ہو جاتا ہے، آواز بھرا جاتی ہے اس کی. یہ علامت ہے. داڑھی واڑی اور دیگر چیزوں کے علاوہ کہ بھیا لڑکا بالغ ہو گیا. لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے روزانہ روٹتی ہے، کھانا نہیں کھاتی اور ماں سے ہر وقت لڑتی ہے، یہ علامت ہے کہ بلوغ کو پہنچ گئی. امام صاحب عجیب و غریب آدمی تھے، پوری کتاب الاحلام لکھی ہے کون سا حیوان کس طرح بالغ ہوتا ہے. یہ لکھنے لگے کہ بھئی کتا جب بالغ ہو جاتا ہے، پلا کترے جرو القلب، کتا جب بالغ ہوتا ہے تو کیا علامت ہوتی ہے؟ تو یہ تو کتابوں میں تھا نہیں گئی. کسی نے کہا یہ تو یہ جو شاخیل لوگ ہیں، یہ چوڑے جو ہے یہ لوگ کتے وتے شوق سے پالتے ہیں. اب تو بڑے بڑے لوگ کتے اٹھا کے چومتے لیکن اصلاً یہ انہی کا کام تھا. ان سے پوچھنا پڑے گا. تو امام صاحب وہاں تشریف لے گئے، ان سے دریافت کیا کہ یار یہ پلا جو ہے چھوٹا کتا یہ کب بالغ ہوتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ جب پیشاب کے ساتھ ٹانگ اٹھانے لگے تو یہ علامت ہوگی کہ یہ بالغ ہے، جوان ہو گیا ہے، بدماشی کر رہا ہے. پیشاب کرے گا تو ایک ٹانگ اٹھا لے گا، یہ علامت ہے کہ یہ جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا. اس کہتے ہیں اس کے بعد کچھ دنوں بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کئی تشریف فرما تھے اور وہی شخص یا اس کا بیٹا وہاں سے گزر رہا تھا. امام صاحب باقاعدہ آداب بجا لانے لگے. طالب علم نے کہا خیر تو ہے کہ ایک علم میں ان سے بھی استفادہ ہوا ہے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. اس لیے آفتاب و مافتاب ہدایت اللہ نے بنایا. ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف پلٹنا ہے، سب نے وہاں جانا ہے. رأیت الذی ینہا، آپ نے دیکھا اس کو جو روکتا ہے، عبدن میرے بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کو نماز سے روکے. نماز سے روکنے کے بہت طریقے ہیں. مسجدوں میں ایسے ہڑبھنگ مچاؤ، مسجدوں میں علم غیب شریف کا بیان، عرس شریف کا بیان، 11ویں شریف کا بیان، بس ہر بدعملی کے ساتھ شریف 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 لگائے. کیونکہ ایک شریف خاندان نے جمعے کو قتل کیا ہے اور پاکستان میں غلط لوگوں کے لیے راستہ ہموار کیا ہے. شریف لگاؤ ہر بے دینی کے ساتھ، شریف شریف. اور پھر ان کی نماز، ان کی اذان، ان کی تقریر، ان کا بیان، سب کے سب دین سے ہٹے ہوئے. تو ایک غیرتی مسلمان موحد کے لیے وہاں عبادت کرنا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے. یہ بھی روکنے کا طریقہ ہے. اس روکنے کو تو ہر ایک جانتا ہے کہ آپ سے پکڑ کے کہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں. علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ مساجد کے دروازے طاعات کے وقت بند نہ کیے جائے. ہدایت میں تو لکھا ہوا ہے کہ بند کرنا ہی نہیں ہے، دن رات لوگ آئیں گے، لیکن پھر مسجد کے متاع اور چیزوں کے بارے میں اندیشہ ہوا چوری کا تو انتظام کی وجہ سے اجازت دے دی گئی، ورنہ اصلاً مساجد کے ابواب جو ہے وہ مفتوح ہوں گے، وہ مغلق نہیں ہوں گے، مغلق نہیں کیے جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تو مشرکین لوگ تھے. ارائیت ان کان علی الہدی، آیا آپ نے دیکھا کہ ہے ہی وہ ہدایت پر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، او امر بالتقوی، یا وہ حکم تو دیتے ہیں پرہیزگاری کا. تو ایسے شخص کو کوئی روکتا ہے.
ارائیت ان کذب وتولی، آیا آپ نے دیکھا جبکہ وہ خود جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے، منع کرنے والا. الم یعلم، آیا جانا نہیں، بان اللہ یرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کلا، ہرگز نہیں، یہ نہیں چلے گا. کلا، اس طرح روکنا ٹوکنا نہیں چلے گا. لئن لم ینتہی، اگر یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکنے سے باز نہیں آیا، لنصفعا بالناصیہ، ہم پکڑ لیں گے ان کو پیشانی سے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، پیشانی جھوٹی خطا کار. فلیدعو نادیہ، بس وہ بلائے اپنے ہم مجلسوں کو، پکارے ہم نشینوں کو. سندعو الزبانیہ، ہم بھی بلاتے ہیں جہنم کے فرشتوں کو، جہنم کے مقررات کو. حدیث شریف میں ہے ان آیات کے نزول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ باقاعدہ مشرکین کے مجمع کے سامنے کعبے کے سیدھ میں کھڑے ہو کے نماز شروع کری. مشرکین بڑے حیران ہوئے، اتنی جرأت اور اس قدر دلیری یہ کس وجہ سے آئی ہے. وہ اٹھے اور حضرت کو روکنے کے لیے، لیکن جب وہ اٹھتے تو حضرت کے اور ان کے درمیان میں آتشی خندقیں دکھائی دی. خندقیں بڑی بڑی آگ سے بھری ہوئی ہے اور عجیب و غریب مخلوق کناروں پر ہے. مشرکین سمجھ گئے کہ یہ خدا تعالیٰ نے ان سے کوئی وعدہ کیا ہے. چنانچہ آپ نے نماز کے بعد فرمایا اگر مشرکین آگے بڑھتے اور مجھے روکتے تو یہ ملائک ان کو پکڑ کر ان کی بوٹیاں بوٹیاں کر دیں. کلا، ہرگز نہیں، لا تطعہ، نہ پرواہ کرے ایسے کی، واسجد، سجدہ کرے، واقترب، قرب پائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.